انڈسٹریل ریولوشن۔ ایک بار ایک ہسٹورین ہابسبورن نے کہا تھا کہ آگ اور لوہے کی تلاش کے بعد اگر کسی چیز نے ہیومن سوسائٹی کو متاثر کیا ہے تو وہ ہے انڈسٹریل ریولوشن۔ ماضی میں انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے صرف یورپ میں ہی نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں ضرورت کی چیزوں کو ہاؤس ہولڈ انڈسٹریز سے پورا کیا جاتا تھا، جنہیں آج ہم ہینڈی کرافٹ انڈسٹریز کی صورت میں جانتے ہیں، جبکہ انڈسٹریل ریولوشن میں کول اور اسٹیم انجن سے چلنے والی مشینوں کا استعمال کیا جانے لگا۔ انڈسٹریل ریولوشن کی شروعات 1750 سے 60 کے آس پاس برٹین میں مانی جاتی ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کا آغاز برٹین میں ہی کیوں شروع ہوا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم انڈسٹریل ریولوشن کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ دراصل برٹین ہی وہ ملک تھا جہاں انڈسٹریل ریولوشن کی کنڈیشنز بہت فیوریبل تھیں۔ برٹین کی جغرافی، نیچرل ریسورسز، کالونیز کے ساتھ ہونے والی ٹریڈ، اکانومک ڈیولپمنٹ، سائنٹیفک ڈسکوریز، ایگریکلچر ریفارمز، برٹین کی پروگریسو پولیٹیکل پالیسیز اور برٹش سوسائٹی کی انوکھی سوچ، ان سب نے مل کر برٹین میں انڈسٹریل ریولوشن کے لیے مناسب ماحول تیار کیا۔ انسانی زندگی انڈسٹریل ریولوشن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے پالیٹکس، اکانومی، سوسائٹی اور کلچر کو مکمل طور پر متاثر کیا۔ کازز آف انڈسٹریل ریولوشن۔ برٹین کی جغرافی نے برٹین کی انڈسٹریل ریولوشن میں بڑا رول پلے کیا، اور برٹین کے چاروں طرف سمندر ہونے کی وجہ سے وہ باہری حملوں سے بھی بچا رہا۔ برٹین کے کلائمیٹ نے بھی انڈسٹریل ریولوشن کی کافی ہیلپ کی۔ برٹین کی نرم زمین کاٹن کی انڈسٹری کے لیے اچھی ثابت ہوئی۔ اس کے ساتھ برٹین میں کول اور آئرن کے ذخائر بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ برٹین کے لیے باقی ملکوں کے ساتھ امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنا کافی آسان تھا۔ ان سی روٹس کے لیے برٹین نے ایک ایسی ہیوی نیول فورس بنائی تھی کہ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نپولین بوناپارٹے بھی برٹین کی نیول فورس کو نہ ہرا سکا۔ ایگریکلچر ریفارمز ان برٹین۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں برٹین میں ہوئے ایگریکلچر ریفارمز نے انڈسٹریل ریولوشن کے لیے ایک نئی راہ کھول دی۔ اس دور میں ایگریکلچر میں نیو ٹیکنیکس کا استعمال کیا گیا، جس سے فصلوں میں نیو چینجز دیکھنے کو ملیں۔ ایگریکلچرل لینڈز کی فینسنگ کی گئی، گرل کے ذریعے بیج بونے کی ٹیکنیکس، فرٹیلائزر کا استعمال، جانوروں کی بریڈز میں امپروومنٹ اور نہروں کے ذریعہ پاشی کا استعمال کیا گیا۔ فوڈ گرینز کی زیادہ پیداوار نے برٹش اکانومی کو تیزی سے بڑھایا اور مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کے لیے خام مال بھی استعمال کیا گیا، اور ایگریکلچر انڈسٹری سے آنے والے پیسوں کو انڈسٹری میں ہی انویسٹ کیا گیا۔ سائنٹیفک ڈسکوریز۔ برٹین کا سائنٹیفک انوائرمنٹ نئی نئی کھوجوں کو اپنانے کے معاملے میں باقی سب کنٹری سے الگ تھا۔ اس دور میں ٹیکسٹائل انڈسٹری، کول انڈسٹری، ٹرانسپورٹیشن اور سیکٹر کمیونیکیشن میں نیو ٹیکنیکس کو اپنایا گیا۔ 1733 میں جون کے نے فلائنگ شٹل مشین بنائی جو تیزی سے کپڑا بنتی تھی۔ برٹین میں نہروں اور ریلوے ٹریکس کو بھی تیزی سے ترقی ملی۔ 1769 میں جیمز واٹ نے اسٹیم انجن بنایا جس کا استعمال ٹیکسٹائل انڈسٹری اور کول مائنز میں کیا جانے لگا۔ 1814 میں جیمز اسٹیفنسن نے ریلوے اسٹیم انجن بنایا۔ لگ بھگ 1830 میں برٹین کے مانچسٹر اور لیورپول کے بیچ پہلی ٹرین چلائی گئی۔ 1740 اور 50 میں برٹین سمیت پورے یورپ میں آبادی تیزی سے بڑھنے لگی، اس سے لوگوں کی مانگ اور قیمتیں بھی بڑھنے لگیں۔ ایسے میں نیو ٹیکنیکس اپنائی جانے لگی۔ انڈسٹریل ریولوشن سے کارخانوں کے گڈز میں ایکسٹرا آرڈنری گروتھ ہوئی۔ ان گڈز کو دوسرے ملکوں تک پہنچانے کے لیے بڑی بڑی شپس کا استعمال ہوا۔ اس سے ملنے والے پروفٹ سے برٹین میں انڈسٹریل کیپٹلزم کا ڈیولپمنٹ ہوا۔ اس کا سوسائٹی پر نیگیٹو اثر یہ ہوا کہ ڈومیسٹک انڈسٹریز کا خاتمہ ہونے لگا۔